السلام علیکم۔ آج کی ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ہم ایک نئے سوچ کے ساتھ آتے ہیں۔ ہمیشہ ہم موسٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں مثبت سوچے تو یہ ہو جائے گا، مثبت سوچے تو وہ ہو جائے گا، مثبت سوچے تو پازیٹیوٹی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ نیگیٹو سوچنے سے نیگیٹیوٹی کیسے اٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ چیز مجھے بہت دلچسپ لگی اور میں نے چاہا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے اور پھر اس کو ریلیٹ کیا جائے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ، کہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے وہ لائف کے اندر جو نیگیٹو چینجز لاتے ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا تو بہت ضروری ہے۔ اس کے تانے بانے میں ایک کہانی ہے، سٹوری چھوٹی سی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیلز مین گاڑی میں مال بیچنے جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی، کالا اندھیرا تھا۔ اسی دوران اندھیرے نے آ گھیرا، اچانک گاڑی کے ایک پہیے کی ہوا نکل گئی۔ لڑکھڑاتی گاڑی کو روکا تو اسے علم ہوا کہ اس کے پاس تو پہیا بدلنے کے لیے جیک نہیں ہے۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ اسے دور ایک روشنی نظر آئی۔ وہ مدد حاصل کرنے کے لیے اس روشنی کی سمت چل دیا۔ چلتے چلتے اب اس کے ذہن میں منفی خیالات آنے لگے۔ ایک اس کا بیڈ انسیڈنٹ ہوا، ایک واقعہ ہو گیا، پھر دوسرا ہو گیا، رات کا اندھیرا، رات کا ٹائم، سنسان سڑک۔ اب اس کو مدد تو چاہیے ہے، لیکن کیونکہ یہ 2-3 چیزیں اس کے ساتھ نیگیٹو ہوئیں تو وہ انہی کے اوپر بیس کر کے نیگیٹو تھنکنگ کو مزید اسٹرینتھن کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ منفی خیالات کے تانے بانے بننے لگتا ہے۔ اگر وہ روشنی کسی گھر کی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ گھر ہی ہوا اور دروازہ کھٹکھٹانے پر کوئی باہر ہی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اگر ان کے پاس گاڑی ہی نہ ہوئی تو؟ اگر گاڑی ہوئی اور میری طرح اس میں بھی جیک نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور اگر گاڑی بھی ہوئی، جیک بھی ہوا اور گھر کے مالک نے جیک دینے سے انکار کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تمام نیگیٹو باتیں تھیں جن کے اوپر وہ بگاہے سوچتے۔ اب سوچتے اس کے دماغ نے اس چیز کو قبول کر لیا۔ الغرض اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھیے، جوں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کے ایسی ہی منفی اور فضولیات سوچیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ منفی سوچ سے لیک آف کانفیڈنس میں چلا گیا۔ اس کے اندر وہ کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا، یقین ہی ختم ہو گیا کہ مجھے یہاں سے مدد مل سکتی ہے، کیونکہ وہ یہی کہہ رہا نا نہیں ہونے کے ریزنز ڈھونڈ رہا ہے۔ اور تو کیا ہوتا ہے اب، اور جب پہلی ہی دستک وہ دروازے پہ نوک کرتا ہے اور جیسے ہی پہلی دستک کے اوپر دروازہ کھل جاتا ہے تو اس نے مالک مکان سے چلا کر کہا، بھاڑ میں جائے تمہارا جیک۔ نہ اس نے مانگا، نہ اس نے کچھ کہا، ڈائریکٹ، کیونکہ اس کے اپنے دماغ کے اندر ایک سٹوری چل رہی تھی تو اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا، بھاڑ میں جائے تمہارا جیک۔ اگر یہ ان سے سوال کرتا آپ کے پاس ہے، اس کے ریزنز کچھ اور ہو سکتے تھے، دے سکتے تھے۔ اب اس لطیفہ نما کہانی سے ہنسی تو آتی ہے، مگر کس پر؟ ظاہر ہے اس آدمی کی عقل پر آتی ہے جو ایک شکست خوردہ ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو ہمارے ارد گرد کئی لوگ اکثر ایسی ہی اونٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس کا آؤٹ کم بھی ان کو ویسا ہی اونٹ پٹانگ ملتا رہتا ہے۔ انسانی ذہن پر ہر لمحہ کیونکہ بہت ساری سوچیں رہتی ہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر زاویہ اس کی ذہنی سوچ سے ہی جنم لیتا ہے۔ سوچ و فکر سے انسانی جذبات کی تشکیل ہوتی ہے اور ان جذبات کی بنیاد پر ہی اس کا عمل سامنے آتا ہے۔ ذہن کا زاویہ فکر 2 قسم کا ہے، ایک منفی، دوسرا مثبت۔ مثبت سوچ کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ منفی سوچ ناکامی کی طرف اور نامرادی کی طرف دھکیلتی ہے اور زندگی کی چمک دمک کو تاریک سیاہیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ سب صرف سوچوں کا ہی کھیل دکھائی دیتا ہے۔ تو یہی ریزن ہے جب کہ اللہ پاک نے بھی اپنے بارے میں بار بار کہا کہ مجھ سے اچھا گمان رکھو، میں تمہارے گمان کے جیسا ہوں، یعنی کہ آپ جو ایکسپیکٹیشنز اللہ پاک سے کریں گے تو میرا رب قادر کریم ہے، وہ کبھی کسی کی ایکسپیکٹیشن سے کم نہیں آتا۔ آپ اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھیں، وہ آپ کو اچھے ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترے گا۔ آپ منفی ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز اللہ پاک پوری ضرور کر دے گا۔ تو اللہ سے اچھی کی امید رکھیے، ریلیکس رہیے، پازیٹیو سوچیے، نیوٹرل رہیے۔ بہت شکریہ۔